اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں بہت ساری نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہتی ہے۔ انسان کی پیدائش میں اللہ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی ربوبیت اور اس کی حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، اللہ نے اس کا ذکر بے شمار مقامات پر فرمایا۔ کہیں فرمایا کہ وہ حقیر پانی سے ہوتی ہے، کہیں فرمایا کہ وہ ایک بوند سے ہوتی ہے، اور کہیں فرمایا کہ اس کے کئی مرحلے ہوتے ہیں، اور اللہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں اسے پروان چڑھاتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بنتی ہیں، اور پھر اللہ اس کے آنکھ اور ان کے کان اور ان کا دل اور اعضاء بناتا ہے۔ اور پھر اللہ اسے شکم مادر سے باہر نکالتا ہے، اور اس کی خوراک کا انتظام اس کی ماں کی چھاتیوں سے کرتا ہے۔ یہ عالی شان نظام، یہ غیر معمولی انتہائی نفیس اور دقیق نظام، اس میں اللہ کی قدرت اور حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ وما یبث من دابہ، اور جو زمین میں جتنے جاندار پھیلے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی اللہ کی قدرت اور حکمت، ربوبیت اور الوہیت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ نے اس کی تفصیل بھی دوسرے مقام پہ فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ جانور وہ ہیں جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، جن پر تم بوجھ بھی لادتے ہو، جن کا دودھ بھی پیتے ہو، اور جن کا چمڑا بھی استعمال کرتے ہو۔ اور کچھ جانور وہ ہیں جو 2 ٹانگوں والے ہیں، یعنی پرندے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، ان میں بھی تمہارے فائدے کا سامان ہے، تمہاری خوش نمائی کے لیے، تمہاری نظر افروزی کے لیے اور تمہاری خوراک کے لیے۔
اور کچھ وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور کچھ پانی میں تیرتے ہیں۔ وما یبث من دابہ، کتنے ہی جانور اللہ نے زمین کے اندر پھیلا دیے۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کی حکمتیں ہم جانتے ہیں، بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کی حکمت ہم نہیں جانتے، لیکن حکمت سے خالی وہ بھی نہیں۔ جیسے جیسے علم ترقی کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز کا بھی مقصد تھا، ہم نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نشانیاں صرف اس قوم کے لیے ہیں جو سوچنے کی کوشش کرے، جسے فکر ہو کہ میں نے تلاش کرنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، پہچان حاصل کرنی ہے، زندگی کے معاملات کو سمجھنا ہے۔ آیات لقوم یوقنون، اس میں فعل بمعنی ارادہ فعل ہے، یعنی یہ نشانیاں صرف اس قوم کے لیے ہیں جو یقین کا ارادہ کرنا چاہتے ہوں، جس کو فکر ہی نہ ہو کہ اللہ کون ہے، آخرت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ سارا نظام کس نے بنایا، کون چلا رہا ہے، واپسی کہاں پر ہے، جسے خواہش اور کوشش اور تڑپ ہی نہ ہو، اس کے لیے یہ ساری نشانیاں بیکار ہیں۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کی آمد و رفت میں اللہ کی قدرت، علم اور حکمت کی بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں۔ دن اور رات کا آنا اور جانا تمام انسانوں کے وجود اور بقا اور زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم پر ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر رات طاری ہو جائے اور دن کبھی نکلنے کو نہ آئے، تو کون ایسی ہستی ہے جو تمہیں اس مشکل سے نکال سکے؟ اور اگر تم پر ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر دن طاری ہو جائے اور رات کا نام و نشان مٹ جائے، تو کون سی ایسی ہستی ہے جو تمہیں اس مشکل سے نکال سکے؟ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا،
اور دن کو تمہارے لیے معاش اور چلنے پھرنے کا ذریعہ بنایا۔ تو جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ یہ سارا نظام بڑا دقیق ہے، بڑا منظم ہے، بڑا پر حکمت ہے، تو یقیناً اس کو جاری کرنے والا بھی بڑا حکیم ہوگا، بڑا دانا ہوگا۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ جو آسمانوں سے رزق نازل کرتا ہے، یعنی بارش، پھر اس کے ذریعے مردہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ مستقل طور پر پہاڑوں پر بارشوں کا ہونا، پھر اس کے بعد ندی نالوں، دریاؤں اور جھرنوں اور آبشاروں کا نکلنا، پھر میٹھے پانی کے ذخیرے، پھر نمکین پانی کا بہت بڑا ذخیرہ، اور ان دونوں ذخیروں کے ذریعے سے انسانوں کی پرورش، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی آمد و رفت، ہواؤں کا چلنا، تند اور تیز ہونا، اور اسی طرح سے بشارت سے لبریز ہونا، اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہم ان کو آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور ان کا وجود برحق ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے بعد اور اس کی عظیم نشانیوں کو پیش کیے جانے کے بعد اب یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ جب اللہ کی کلام ان پر اثر نہ کرے، جب اللہ کے بیان کردہ دلائل اور آیات اور نشانیاں ان پر اثر نہ کریں، تو اس کے بعد ایسی کون سی چیز ہے جو ان کے لیے اور ان کے ایمان کے لیے مفید ثابت ہوگی؟ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل افاک اثیم، ہلاکت، بربادی اور افسوس ہے اس شخص کے لیے جو بہت بڑا الزام لگاتا ہے، بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے، اور گناہوں کا رسیا ہے۔ جب اللہ کی نشانیاں ہر طرف سے نظر آئیں
دن اور رات کا آنا جانا، آسمان سے بارش کا برسنا، انسانوں کی پرورش کا بہت بڑا نظام سامنے نظر آئے، پھر اللہ کے رسول اور اللہ کے کلام بھی انسانوں تک پہنچے، اور پھر وہ الزام لگائے، جھوٹ بولے کہ کوئی رب نہیں، کوئی معبود نہیں، یا یہ کہ ہمارے بت بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ تو ایسے افاق کے لیے، ایسے دروغ گو کے لیے نہایت ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ اور پھر وہ صرف جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ اس کی زندگی شروع سے آخر تک گناہوں سے لتھڑی ہوتی ہے۔ یہلک الحرث والنسل، لوگوں پر زیادتی کرتا ہے، مال اسباب تباہ کرتا ہے، لوگوں کو خیر سے روکتا ہے، طعنہ زنی کرتا ہے، خواہشات کے پیچھے لپکتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تباہی ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا، اللہ کی کلام کی آیتیں بھی سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر بھی وہ اپنے تکبر پر اصرار کرتا ہے۔ کأن لم یسمعها، گویا اس نے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، اس کو خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ جن لوگوں تک اللہ کی بات نہیں پہنچی، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، لیکن جن تک اللہ کی کلام پہنچ گئی، دلائل پہنچ گئے، بینات، حجتیں قائم ہو گئیں، پھر انہوں نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، اور پھر بھی تکبر کیا، اس کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب وہ ہماری آیتوں کی کوئی بات کسی سے سنتا ہے تو اس کا مذاق بناتا ہے، اس کو ہوا میں اڑاتا ہے، اس کا اثر زائل کرتا ہے۔ جو قلب سلیم کے مالک ہیں، جو صاف ستھرے دل والے ہیں، جو قرآن سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان کو بھی وہ ورغلاتا ہے کہ اللہ کی کلام اور اللہ کے دلائل کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت ناک عذاب ہے۔ ایک عذاب وہ ہوگا جس میں درد تو ہوگا، ذلت نہیں ہوگی، لیکن جو دوسروں کو ورغلاتے ہیں، جو خود بھی نہیں سمجھتے اور دوسروں کو بھی سمجھنے کی مہلت نہیں دیتے،
ان کے لیے ذلتناک عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہوگی۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، دنیا میں انہوں نے جو مال کمایا، جو سرداری حاصل کی، جو کچھ اکٹھا کیا، وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ان کے اولیاء سرپرست شرکاء ان کی مدد کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، یعنی اللہ کو اس کی نشانیاں دیکھ کر پہچاننا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبی کی تصدیق کرنا، والذین کفروا بآیات ربہم، جو لوگ اس ہدایت کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب من رجز علیم، من رجز علیم، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو دردناک بھی ہے اور کپ کپی طاری کر دینے والا ہے۔ رجز، ایسا عذاب جو کپ کپی طاری کر دے، یعنی اللہ کی جو ہدایت ہے یہ کوئی معمولی نہیں، رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس کو مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے، اور نہیں مانو گے تو پھر عذاب ہوگا۔ یہ کوئی درخواست نہیں، کوئی التماس نہیں، اس پر ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی ناکامی کا انحصار ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے خاص طور پر سمندر کو مسخر کر دیا، یعنی تمہارے فائدے میں لگا دیا۔ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، اس سمندر میں تمہاری کشتیاں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی کشتی جس میں صرف ایک بندہ بیٹھتا ہے، اور بڑے سے بڑا بحری جہاز جس میں ہزاروں آدمی ہوتے ہیں اور ہزاروں ٹنوں کا مال ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے مسخر کیا تاکہ تم سفر کرو، ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤ،
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنی تجارتیں کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ جو سمندر کو دیکھ کر اللہ کی یاد کو تازہ نہ کرے، اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ کر اللہ کی ہیبت سے معمور نہ ہو، اور سمندر سے فائدہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا نہ کرے، گویا وہ حیوان ہے، اس نے عقل استعمال نہیں کی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور صرف سمندر کی بات نہیں ہے، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیں، چاہے وہ ہوا ہو، بادل ہو، سورج ہو، زمین کی زرخیزی ہو، دریا ہوں، چشمے ہوں، بے شمار چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دی، اور یہ ساری کی ساری اسی کی طرف سے ہیں، کوئی اور اس میں شامل نہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر، اکیلے میں، لوگوں کی مجلس میں، اپنے اہل خانہ میں اللہ کی نشانیوں کو یاد کرتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، ان پر بات چیت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ غور و فکر سے عاری ہیں وہ دن کو بھی دیکھتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں دن کون چلا رہا ہے، رات کو بھی دیکھتے ہیں، انسانوں کو پیدا ہوتے بھی دیکھتے ہیں، مرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، لیکن غور و فکر سے عاری انسان ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، بالکل بے حس ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے اور پھر اس کے سوچنے کا وقت گزر جاتا ہے۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، اے اللہ کے نبی، ایمان والوں کو کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کریں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے ایام سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کی قائم ہونے والی قیامت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ یعنی جو لوگ آخرت کے منکر ہیں، اللہ کے دین کے منکر ہیں،
اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ بحث اور تکرار اور ناروا قسم کا مناظرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسی حقیر اور ادنا قوم کو ان کے عملوں کی جزا دے، یعنی قیامت قائم ہوگی اور قیامت کے اندر ان کے تمام اعمال کا بدلہ انہیں دیا جائے گا۔ تو دنیا میں اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو انسان اچھے عمل کرے گا وہ اپنی جان کو فائدہ دے گا، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو برے عمل کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں تسلی بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے، یعنی جو لوگ نیکیاں کر رہے ہیں وہ یقین رکھیں کہ ان نیکیوں کا فائدہ انہیں مل کر رہے گا، کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی، اور جو برائیاں کر رہے ہیں انہیں بھی تنبیہ ہے کہ برائیوں کا وبال برے لوگوں پر ضرور لوٹے گا، کوئی برائی نظر انداز نہیں ہوگی، سب کے سب خاطر جمع رکھیں کہ ان کے عمل اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جو نیکوکار ہیں وہ نیکیوں پر ڈٹے رہیں، برے لوگوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، اور جو برے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے آنے والے وقت کا خیال کریں، فکر مند ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب عطا کی، تورات، والحکمہ، اور انہیں حکومت ادا کی، سلطنت، بادشاہت، والنبوۃ، اور ان کے اندر نبوت کا سلسلہ قائم رکھا، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا، یعنی پھلوں اور کھیتیوں کی فراوانی ہو گئی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی کہ انہیں امامت کے درجے پر فائز کیا۔ انہیں ہادی اور مرشد بنایا، دوسری قوموں کا پیشوا بنایا۔ یہ جو اللہ کی طرف سے بہترین حیثیت انہیں عطا کی گئی،
انہیں نعمتوں اور ہدایتوں سے نوازا گیا، انہوں نے اس کی قدر نہ کی، آپس میں جھگڑا کیا، بغاوت کی، اللہ کے دین کو پس پشت ڈالا، اللہ کے سرکش اور نافرمان بنے، تو اللہ نے ان کو معزول کر دیا، انہیں جتنا بڑا منصب دیا تھا اتنی بڑی سزا دی۔ تو جو لوگ نیکوکار ہیں وہ نیکیوں پر گامزن رہیں، اور جو بدکار ہیں وہ باز آ جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ایک عظیم الشان کتاب تورات عطا کی۔ کتاب اللہ کے فرائض، اللہ کے احکام، اللہ کی ہدایت پر مشتمل تھی، منضبط تھی، احکام مقرر تھے، والحکمہ اور حکومت عطا کی، والنبوۃ اور نبوت کا ایک طویل سلسلہ ان کی نسل میں رکھ دیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور لذیذ اور بہترین چیزوں سے رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے ان کو جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ہم نے انہیں دین اور شریعت سے واضح اور روشن دلائل عطا کیے۔ دینی عقائد، عبادات، احکام، شریعت، حکومت، اخلاق، ہر امور پر ہم نے انہیں واضح اور محکم اور روشن دلائل عطا کیے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اتنے روشن دلائل کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، اور علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور آپس میں بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے اختلاف کیا۔ یاد رکھیں، اختلاف کوئی بری چیز نہیں، اختلاف فطری ہے، لیکن جب وہ علم آ جانے کے بعد واقع ہو تو پھر وہ بہت برا ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کے خلاف سرکشی پر مبنی ہو تو پھر برا ہے۔ یہودیوں نے
اللہ کے دین کو تہس نہس کر دیا، عقائد بدل دیے، تورات کی تحریف کر دی، احکام کے خلاف چل پڑے، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، اور پھر آخری نبی کو پہچان لینے کے بعد سرکشی اور بغاوت کرتے ہوئے اس کے خلاف چلے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تیرا رب قیامت کے دن اس اختلاف کو حل کرے گا جس میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ قیامت اختلافات کو حل کرنے کا ایک بہت بڑا اور آخری مقام ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ نے بنی اسرائیل کو معزول کر دیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو واضح اور محکم شریعت عطا کی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں کھلے مضبوط احکام عطا کیے ہیں، پچھلی شریعتیں منسوخ کر دی ہیں، فاتبعها، آپ اس کی پیروی کریں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، بت پرست ہوں، مشرک ہوں، ان لوگوں نے دین کے اندر جو بدعات پیدا کی، جو خواہشات کی بنیاد پر جو تحریفات کی، جو نت نئے طریقے نکالے، آپ نے ان کے پیچھے ہرگز نہیں چلنا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کا فرض آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ مخالفین آپ کی دشمنی میں نہ تو آپ کو نقصان دے سکیں گے اور نہ آپ کے مفاد میں آپ کو فائدہ دے سکیں گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہودی بت پرستوں کے، مشرک یہودیوں کے، اہل کتاب غیر اہل کتاب کے، یہ آپس میں ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ واللہ ولی المتقین، لیکن اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ ڈرنے والوں کا ولی اور دوست ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن کی باتیں، یہ بصیرتیں ہیں لوگوں کے لیے، وہدن، اور دنیا میں ہدایت کا سبب ہے، ورحمتاً، اور آخرت میں رحمت اور نجات ہے، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو گناہوں کو کماتے ہیں جن کی زندگی کفر، معاصی، نافرمانی میں گزرتی ہے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ایسے لوگوں کو ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور جو فرما برداری پر گامزن رہے، کیا ہم دونوں کو برابر کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ مومن ایمان پر زندگی گزارتا ہے اور ایمان پر ہی مرے گا اور ایمان پر ہی دوبارہ زندہ ہوگا، اور کافر اور سرکش وہ کفر پر ہی زندگی گزارتا ہے، کفر پر مرتا ہے اور کفر پر ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ ان کی موت اور ان کی حیات اور ان کا انجام ہرگز برابر نہیں ہوگا۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ گناہوں میں زندگی گزار کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہوگا، انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ اگر اچھے برے برابر ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے زمین اور آسمان باطل ہیں، یہ کائنات بے مقصد ہے، یہ اندھی اور بحری قوتوں کے تحت چل رہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے زمین اور آسمان کو عدل کے ساتھ پیدا کیا، امر حق کے ساتھ پیدا کیا، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ ہر انسان کو اس کی کمائی کی جزا دی جائے اور لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے۔
کافر کو جنت دینا ایمان والے کے ساتھ ظلم ہے، اور ایمان والے کو جہنم میں ڈالنا یہ بھی ایمان والے کے ساتھ ظلم ہے، اور کافر کو اس کے گناہوں سے بڑھ کر سزا دینا یہ کافر کے ساتھ ظلم ہے۔ ایمان والے کو اس کے عملوں سے بڑھ کر جزا دینا یہ بھی عدل کے منافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، قیامت قائم ہوگی اور عملوں کی جزا ہوگی اور میزان اور ترازو ہوگا، اور لوگوں کے ساتھ ظلم ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے اللہ کے نبی، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لے؟ یعنی خواہش نفس کی کثرت سے پیروی کرے، کفر اور شرک کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کے معاملے میں، لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے معاملے میں، اور فحاشی اور بے حیائی کے معاملے میں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، یعنی اللہ کی اطاعت کا قلادہ گلے سے اتار دیا اور اپنی خواہش کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا۔ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو گمراہ کیا علم کے باوجود۔ اسے پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پھر بھی اس نے سرکشی کی اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے مہر لگا دی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ یعنی ایک ہی شخص میں اتنی بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئیں جب اس نے اپنی خواہش کو معبود بنایا، یعنی اس کی کثرت سے پیروی کی،
ہمیشہ خواہش کو مقدم رکھا تو اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کیا اور اس کی سمع اور بصر پر، اس کے دل پر مہر لگ گئی۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تم کیوں نہیں نصیحت پکڑتے؟ یہ خطاب مسلمانوں کو بھی ہے اور عام لوگوں کو بھی ہے کہ اپنی خواہش کی بجائے اللہ کی طرف دھیان دو، اس کے دلائل کو سمجھو، اس کی آیات بینات کو سمجھو۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ خود ہی مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے۔ یعنی کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، وقت کا، زمانے کا ایک بہاؤ ہے جس میں کچھ لوگ مر رہے ہیں، کچھ جی رہے ہیں۔ وما لہم بذلک من علم، انہیں اس بارے میں مکمل احاطے والا علم ہی نہیں۔ انہم الا یظنون، وہ تو محض گمان کرتے ہیں۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے علاوہ کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ یعنی وقت کی گردش ہے جس کی وجہ سے ہم مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی قدرت، اللہ کے ارادے اور اللہ کے حی قیوم ہونے کا انکار کیا۔ حقیقت میں اللہ ہی قوموں کا فیصلہ کرتا ہے، افراد کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی قدرت کی بجائے اس کو زمانے کی گردش قرار دیا کہ لوگوں کا مرنا جینا یہ کسی رب اور الہ کی وجہ سے نہیں بلکہ زمانے کی گردش سے ہے۔
اللہ فرماتے ہیں وما لہم بذالک من علم، انہیں اس بارے میں کوئی قطعی اور یقینی علم نہیں، ان ہم الا یظنون، یہ محض ان کے ظن اور تخمین ہے، ان کے گمان ہیں، ان کے دل کی باتیں ہیں، خیالات ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری کھلی واضح روشن دلائل، روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جن میں واضح ہوتا ہے کہ اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ مارتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، اور اللہ کا یہ پورا کارخانہ یہ بے مقصد نہیں، اور اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور ان کی بنیاد پر ہمیشہ کی خوش بختی اور ہمیشہ کی بدبختی کے فیصلے ہوں گے۔ جب یہ ساری باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں، ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، تو وہ دلیل میں فقط یہی بات پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ سب کچھ حقیقت ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو لے کر آؤ، اگر واقعی مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپوں کو، ہمارے بزرگوں کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ اتنا لغو تھا، اتنا غیر متعلق تھا کہ اللہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنا دعویٰ دوبارہ زور اور شور سے بیان کیا۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، کہہ دیجئے اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے، تمہیں نیست سے ہست میں لاتا ہے، تمہیں حقیر پانی کی بوند سے جیتا جاگتا انسان بناتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یجمعکم، پھر اس کے رب اور بادشاہ اور عدل اور حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ جمع کرے گا، زندہ کرے گا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ تم قبروں میں اکٹھے ہوتے رہو گے، موت کا سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ قیامت آئے گی اور سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ قیامت ایسی ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ عقل رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، انبیاء کی شریعتوں کو تسلیم کرنے والے، ان کے ہاں اس میں کوئی شک نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت۔ زمین اور آسمانوں پر اقتدار، حکومت، تسلط اور قبضہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل لوگ خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی وہ لوگ جو باطل خواہشات میں جیتے تھے، باطل آرزوئیں رکھتے تھے، باطل پر مبنی زندگی گزارتے تھے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ اس دن دیکھیں گے ہر امت اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل جھکی ہوگی، ایسے جیسے محکوم حاکم کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھتا ہے، یا غلام آقا کے سامنے، یا مجرم قاضی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے۔ تو اس دن فساق اور فجار اور مجرم اور نیک لوگ سب کے سب اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل جھکے ہوں گے۔ کل امت تدعا الی کتابہا، ہر امت کو، چاہے وہ مجرموں کا گروہ ہو یا چاہے وہ صالحین کا گروہ ہو، ان کا نام عمل انہیں دینے کے لیے انہیں پکارا جائے گا۔ ان کے ہاتھوں میں ان کا دفتر اعمال تھمایا جائے گا۔ اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں تمہارے عملوں کی جزا دی جائے گی۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری لکھوائی ہوئی کتاب ہے، یہ حق کے ساتھ بولے گی۔ جس نے جو اعمال کیے، جو نیتیں رکھیں، جو جذبے اور ولولے رکھے، جن رویوں کا مظاہرہ کیا، یہ کتاب سب کے بارے میں سچ سچ بتائے گی۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً ہم اس نامہ اعمال کو لکھواتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے سارا کا سارا بغیر کسی امتیاز کے لکھا جاتا تھا۔
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کو سامنے رکھا، اس کی راہ پر چلے، نیک اعمال کیے، تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ ہے اصل کھلی اور واضح کامیابی، یہ ہے حقیقی اور پائیدار کامیابی کہ ایمان والے اپنے رب کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس طرح سے ہمیشہ کی سرخ روئی حاصل کریں گے۔ یہ سورۃ جاثیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں کہا جائے گا افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تم پر میری آیتیں پڑھی نہیں گئیں؟ فاستکبرتم، تم نے میری آیتوں کے مقابلے میں تکبر کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم قوم تھے، جان بوجھ کر اللہ کے خلاف سرکشی کی، جو کہ خالق تھا، مالک تھا، جو تمہارا رب تھا۔ فَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، جب تمہیں بتایا گیا کہ اللہ کا وعدہ یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی، وہ برحق ہے، وہ لازم ہے، اس کا وقوع یقینی ہے، اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہمیں محض معمولی سا گمان ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں اس بارے میں یقین ہرگز نہیں، پتہ نہیں قیامت واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ تو تم نے اللہ کے سب سے بڑے دن کو جھٹلایا، جزا اور سزا کا انکار کیا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان کے عملوں کی خرابی
اور برائی ان کے لیے ظاہر ہو گئی۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس قیامت کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور جس عذاب کو وہ یقینی نہیں سمجھتے تھے، وہ عذاب ان پر واقع ہو گیا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے تم نے ہمارے اس دن کو بھلا ڈالا۔ جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کیا، ہم بھی تمہیں نظر انداز کریں گے۔ وَمَا بَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہاں آخرت میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کے تمہارے حامی اور ناصر اور جتھے اور برادریاں تمہیں بچاتی تھیں، لیکن یہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی رفاہیت تمہیں آخرت سے بے خوف رکھے رکھی۔ وَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج تم اس جہنم سے نہیں نکل سکو گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی انہیں معافی مانگنے کا موقع دیا جائے گا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ساری حمد کا مستحق صرف اللہ ہے۔ رب السماوات و رب الارض، وہ تمام انسانوں کا، تمام جہانوں کا، زمین اور آسمان کا رب ہے۔ رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑائی صرف اسی کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے مطلق طور پر، اور وہ حکیم اور دانا ہے مطلق طور پر۔ یہاں پر سورۃ جاثیہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔